مجھے یاد ہے ایک بار جب میں اپنی ماں کے ساتھ شاپنگ کر رہا تھا۔ کون سی شاپنگ؟ وہ ٹھیک ہے، جسے اب وہ 35 سال سے چلے گئے ہیں۔ تو یہ کچھ وقت پہلے ہو گیا ہے، لیکن آپ کو خریداری کرتے ہوئے اتنا وقت نہیں ہوا ہے۔ نہیں، ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں پیارے، یہ اس کے بارے میں نہیں ہے۔ لیکن مجھے یاد ہے ہم خریداری کر رہے تھے اور ہم ایک ایسے شخص کے پاس گئے جو گرجا گھر گیا تھا اور وہاں گیا تھا، اور اب جانتے ہیں شرکت کی، اور پھر ہم اسے تھوڑی دیر کے لیے نہیں دیکھیں گے اور پھر وہ دوبارہ واپس آ جائیں گے۔ اب جانتے ہیں کہ یہ کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، میری ماں نے اس شخص کے ساتھ بہت بات چیت کے بعد اس شخص سے کہا، تم صرف خدا کے کلام کو سننے والے نہیں ہو سکتے، آپ کو ایک کرنے والا بننے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ اور میں نے صرف اپنی ماں کی طرف دیکھا اور میں نے کہا، واہ! یہ کہنا ایک ناقابل یقین بات تھی، کیونکہ یہ شخص بالکل یہی کر رہا تھا۔ وہ اپنے گرجا گھر میں حاضری کے ذریعے اپنے آپ کو جواز فراہم کر رہے تھے، لیکن زندگی گزار کر نہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں، دوسروں سے پہلے، ان کے خاندان اور برادری سے پہلے۔ اور اس لیے میری ماں نے واقعی اس بات کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، صرف سننے والا مت بنو، تمہیں خدا کے کلام پر عمل کرنے والا ہونا چاہیے۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں ہم آج بات کر رہے ہیں، کرنے والے ہونے کے ناطے۔ جیمز 1۔ ہیلو اور پل میں خوش آمدید۔ میرا نام پادری رینڈی ہے، یہ میری بیوی نینسی ہے، اور ہم آج دعا، حوصلہ افزائی اور کلام میں اب کے ساتھ شامل ہونے کے لیے پرجوش ہیں۔ ہم جیمز باب 1 میں ہوں گے، جو وہاں باب کا آخری حصہ ہے۔ وہ حصہ ایک پچھلے ہفتے تھا، اور ہم اس بارے میں پرجوش ہیں کہ زندگی کس طرح کام کرتی ہے، اس شعبے میں ترقی کرنے کے قابل ہے۔ تم جانتے ہو کہ یعقوب نے قیامت کے بعد تک اپنے بھائی کو مسیحا نہیں بنایا تھا۔ ہاں، ایک بار جب یسوع نے اپنا کام کیا تو یعقوب نے اپنی زندگی اپنے سوتیلے بھائی کے حوالے کر دی۔ اور بعض اوقات یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہماری نجات خریدتی ہے، لیکن یہ صلیب پر جو کچھ ہوا اس کا نتیجہ ہے کہ ہم پھر اپنے گناہوں کو لا سکتے ہیں، اور یسوع ہمیں دھوئے گا، ہمیں پاک کرے گا، میمنے کی زندگی کی کتاب میں ہمارے نام لکھے گا، اور ابدی زندگی کی ضمانت دی جائے گی۔ آمین۔ یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کے ساتھ روح القدس کے ذریعہ بااختیار ہم صرف ایک لمحے میں اس کے بارے میں گہرائی سے بات کرنے جا رہے ہیں، لیکن نینسی اپنے دوستوں کو بتائیں کہ ہم کہاں ہیں۔ آخر کار ہم واپس آ گئے۔ کنساس۔ ہم کنساس ٹوٹو میں واپس آ گئے ہیں۔ ہاں، یہاں تھوڑی زیادہ ہوا چل رہی ہے۔ ہاں، ہم اپنے بیٹوں کے ساتھ مشیگن اور الینوائے میں تھے۔ ہمارا ایک بیٹا مشیگن میں اور ایک بیٹا الینوائے میں ہے، وہ ان کے اور بچوں کے ساتھ تھے۔ ہمارے پاس بہت اچھا وقت، ہم نے اس سے لطف اٹھایا۔ دائیں۔ لیکن ہم اب یہاں کنساس میں اپنی بیٹی اور اس کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں، اور ہم مغرب سے کیلیفورنیا، ایریزونا اور بالآخر پاکستان واپس جانے سے پہلے ان بچوں کے ساتھ وقت گزاریں گے۔ ٹھیک ہے، تو ہم آپ کی دعاؤں اور آپ کی حمایت اور ان خطوط کا جواب دینے کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جو ہم بھیج رہے ہیں۔ ہم اس کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ خدا اس سفر کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے مہیا کر رہا ہے، اور فنڈز آ رہے ہیں، اور ہم ابھی تک اپنے تمام معیارات تک نہیں پہنچے ہیں، لیکن ہم حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور برا مہربانی خداوند سے تلاش کریں کہ آپ کس حصے میں رہ سکتے ہیں۔ ہر کوئی نماز پڑھ سکتا ہے۔ ہمیں حوصلہ افزائی کی ایک لائن چھوڑ دیں۔ بہت سے لوگوں نے ایسا کیا ہے، اور اگر خدا آپ کے دل پر ڈالتا ہے تو انسان کی طرف سے کوئی دباؤ محسوس نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر خدا اسے آپ کے دل پر رکھتا ہے تو لوگ ان چیزوں کی حمایت کرنا پسند کرتے ہیں جن کے بارے میں وہ جانتے ہیں، یا جن لوگوں کو وہ جانتے ہیں اور جن پر وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اور اگر اب جانتے ہیں اور اب 40 سال سے زیادہ کی کل وقتی خدمت میں ہم پر بھروسہ کرتے ہیں تو ہمیں الفاظ سے بالاتر برکت ملے گی، اور آپ میں سے کچھ پہلے ہی جواب دے چکے ہیں۔ ہمارے پاس ابھی چند ہفتے باقی ہیں، اور ہمیں ان معیارات کو عبور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اب فٹ بال اسٹیڈیم، گراؤنڈز، گرجا گھروں، پانی کے بپتسمہ کے مقامات کو محفوظ بنانے کے لیے رقم بھیج رہے ہیں، اور ہم سینکڑوں لوگوں کو بپتسمہ دینے اور ہزاروں کی خدمت کرنے کے بارے میں پرجوش ہیں۔ تو او نینسی، خدمت زندگی خاندان کے بارے میں کوئی اور خیالات؟ ہم یہ دیکھنے کے لیے پرجوش ہیں کہ خدا کیا کر رہا ہے۔ ہم پرجوش ہیں کہ ہم خدا کی موجودگی کو محسوس کرتے ہیں، ہم خدا کی تعظیم محسوس کرتے ہیں، اور ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ اور آپ کو حال ہی میں خداوند کی طرف سے ایک اچھی بات ملی ہے، ہاں، جانے کی تصدیق کرنے کے لیے۔ ہاں، اور وہ میرے ساتھ جا رہا ہے، لہٰذا ہم اس کے لیے شکر گزار ہیں۔ کچھ اور لوگ جانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، اور وہ ہم شکر گزار ہیں۔
برائے مہربانی ان ملاقاتوں کو دعا آہے میں منعقد کریں کیونکہ تمام صلیبی جنگوں اور ان تمام خاندانوں کے فیصلے اور اوقات اور تمام چیزیں جن سے ہم آزاد ہو رہے ہیں غلامی موجود ہوگی، اور اگر آپ اس میں ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو ہم مزید رعایت دیں گے۔ ہمیں ایسا کرنے کے لیے تقریباً $625 کی ضرورت ہے، اور وہ ہم اس کی بہت تعریف کریں گے، لہٰذا آپ کا شکریہ۔ میرے دل میں خداوند کی تصدیق کے بارے میں اس کے بارے میں تھوڑا سا اشتراک کرنا چاہتا ہوں۔ میں ہمیشہ خدا کی مرضی کو پورا کرنا چاہتا تھا، اور ہمیشہ اس کی روح کے ذریعہ رہنمائی کی گئی ہے۔ اور ہر بار جب میں کوئی بڑا فیصلہ کرنا چاہتا تھا، یقیناً میں خدا کی مرضی کی تلاش میں ہوں، اور وہ مجھ سے بات کرے گا۔ اور وہ زیادہ تر وقت اپنے الفاظ کے ذریعے مجھ سے بات کرتا تھا، اور میں ایک ہفتہ پہلے دعا کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، خدا میں اپنے دماغ میں جانتا ہوں کہ مجھے جانا چاہیے، لیکن مجھے اس کے بارے میں اپنی روح میں سکون محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھی بات ہے، کسی بھی وقت اب کچھ بھی کرتے ہیں خداوند کے لیے اہم، آپ یقینی طور پر جاننا چاہتے ہیں کہ آپ صحیح کام کر رہے ہیں، تو ہاں یہ اچھا ہے کہ رینڈی جا رہا ہے، میرے پاس یہ ٹھیک ہے، وہ جا سکتا ہے لیکن مجھے یہ جاننے کی ضرورت تھی کہ میں اس بار جام وہ 2 بار میرے بغیر چلا گیا اور چاہتا تھا کہ میں جام، اور اس لیے میں اس کے ساتھ جانا چاہتا تھا، اور کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ میں جام، لیکن دوسری طرف مجھے اپنے دل اور اپنی روح میں جاننے کی ضرورت تھی، تو خدا نے تصدیق کی کہ آمین اس کے کلام کے ذریعے۔ زبور 20 نے مجھے کتاب مقدس کا ایک حصہ دیا، اور صرف ایک دن جب میں بھاگ رہا تھا خداوند نے مجھ سے یہ بات کہی، اور میں نے کہا ٹھیک ہے، میں جانے کے لیے اچھا ہوں عظیم، اور اسی دن سے میں نے اس کے بارے میں اپنی روح میں سکون محسوس کیا ہے، اور جانے کے بارے میں پرجوش ہوں اور اس کا انتظار کر رہا ہوں، لہٰذا وہ سینکڑوں خواتین کے ساتھ خواتین کی ایک کانفرنس کی میزبانی بھی کریں گی، لہٰذا اس کے لیے دعا کریں کیونکہ وہ ان پیغامات کو تیار کرتی ہے، برا مہربانی اور یہ فراہم کرتا ہے۔ ہم 22 اکتوبر کو لاس اینجلس بین الاقوامی ہوائی اڈے سے روانہ ہوں گے اور 6 نومبر کو واپس آئیں گے، لہٰذا ٹھیک ہے چلو لفظ میں چھلانگ لگاتے ہیں، جس طرح زندگی کام کرتی ہے، اور ظاہر ہے یعقوب یسوع مسیح کی طاقت سے خود کو مکمل طور پر تبدیل کر چکا ہے، اور وہ بائبل کی ان سچائیوں کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتا رہتا ہے۔ نینسی کی شروعات آیت 19 سے ہو رہی ہے، اور ہم جیمز کی کتاب کے باب 1 میں ہیں۔ نینسی، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس بات کا دھیان رکھو، ہر کسی کو سننے میں جلدی، بولنے میں سست، اور غصہ کرنے کے لیے سست ہونا چاہیے، کیونکہ انسان کا غصہ وہ راست بازی پیدا نہیں کرتا جو خدا چاہتا ہے۔ لہذا تمام اخلاقی گندگیوں اور برائیوں سے چھٹکارا حاصل کریں، اور عاجزی کے ساتھ اس لفظ کو قبول کریں جو آپ کو بچا سکتا ہے۔ صرف یہ لفظ نہ سنو اور اس طرح اپنے آپ کو دھوکہ دیں، وہی کرو جو یہ کہتا ہے۔ جو کوئی بھی لفظ سنتا ہے لیکن وہ نہیں کرتا جو اس میں کہا گیا ہے، وہ کسی ایسے شخص کی طرح ہے جو آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھتا ہے اور خود کو دیکھنے کے بعد فوری طور پر چلا جاتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ وہ کیسا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن جو کوئی بھی اس کامل قانون کو غور سے دیکھتا ہے جو آزادی دیتا ہے اور جو کچھ انہوں نے سنا ہے اسے نہ بھولتے ہوئے اس میں قائم رہتے ہیں، بلکہ ایسا کرتے ہوئے وہ جو کچھ کرتے ہیں اس میں برکت پائیں گے، لہذا اس کی آزادی اور اطلاق کرنے میں آتا ہے۔ ہم اپنے ذہن میں اس پر یقین رکھتے ہیں، اور پھر جیسا کہ نینسی نے کہا، یہ پھر ہماری روح، جسم، ذہن اور روح، ہمارے ان 3 غیر مری حصوں میں سکون لاتا ہے۔ اور غور کریں یہاں تک کہ اس ڈیزائن میں بھی کہ خدا نے ہمیں کس طرح بنایا، 2 کان 1 من۔ ہم جتنی بات کرتے ہیں اسے دگنا سنیں۔ او بیٹا، ایک دفاعی میکانزم جو لوگ اکثر استعمال کرتے ہیں، جو آپ کو سخت سوالات پوچھنے آرو القدس کے یقین سے بچنے کے لیے نہیں چاہتے، وہ یہ ہے کہ وہ بات کرنا شروع کر دیں گے اور حقیقت میں کچھ بھی نہیں کہیں گے، بلکہ موسم سے لے کر کرایہ تک اور کچھ بھی جو بھی ہو، ہر چیز کے بارے میں بات کریں گے۔ اور یہ ایک طریقہ ہے کہ وہ آپ کی بات سننے کے لیے کبھی نہیں رکتے ہیں۔ اور میں کئی بار جانتا ہوں کہ مجھے کسی کو روکنا پڑا ہے، یہ کہو صرف ایک لمحے کے لیے ٹھہرو، آئیے خدا کو ہم سے یہاں بات کرنے دیں۔ اور اس اقتباس میں نوٹ کریں جو نینسی نے پڑھی ہے، خدا کا کردار یہ ہے کہ اسے غصہ آتا ہے، لہذا زندگی کس طرح کام کرتی ہے، غصہ کرنے میں سست روی ہوتی ہے۔
تم جانتے ہو یسوع نے 2 بار ہیکل کو صاف کیا، ایک بار اپنی خدمت کے شروع میں، اور اس نے اندر جا کر میزوں کو پلٹ دیا اور جو سود چل رہا تھا، اور ان لوگوں کی ہیرا پھیری جو واقعی آنے اور توبہ کرنے اور بخشش حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مجھے امید ہے کہ اب دیکھیں گے کہ وہ ان کے ساتھ صبر کرتا تھا، لیکن وہ ان سے خوش بھی نہیں تھا۔ اور آپ اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے رسی سے کوڑے کی طرح فیشن کرنا شروع کیا، اور اس نے جانوروں کو بھگانا شروع کر دیا، اور پیسے بدلنے والوں کو پلٹنا شروع کر دیا، اور اس نے کہا میرا گھر نماز کا گھر ہوگا۔ اس سود کو بند کرو، ان لوگوں کا فائدہ اٹھانا بند کرو۔ اور بعض اوقات جب ہم صبر کرتے ہیں تو ہمیں صورتحال کا سامنا کرنے اور یہ کہنے کی ضرورت ہوتی ہے بہت ہو گیا ہے، ہم آخر کار یہ دیکھ رہے ہیں او معاشرے کی ہر سطح پر، یونیورسٹیوں سے لے کر گرجا گھروں تک فیصلہ ہو رہا ہے، اصلاح ہو رہی ہے۔ اور وہ ہم صرف یہ نہیں ہیں، وہ یہ ایک اچھی کہانی ہے، نہیں یہ کہانی ہے کہ کس طرح یسوع نے آپ کا قرض ادا کیا جو آپ ادا نہیں کر سکے، اور وہی ہے جو تمہارے لیے نجات لے کر آیا ہے۔ اور جیسا کہ نینسی پڑھتی ہیں، آپ آئینے میں نہیں دیکھتے اور پھر چلے جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ ہم کیسے نظر آتے ہیں، لیکن آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ وہی ہے جو ہمیں لفظ کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ آڈیو ٹیپس سننا اچھا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جانا بھی اچھا ہے، لفظ با لفظ، آیت با آیت، اور غور سے بائبل کو دیکھنا۔ اسے ہمارے کانوں میں، ہماری آنکھوں میں، ہماری روح میں جانے دیں، اور پھر جب ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو ہم خود کو اس آزادی میں چلتے ہوئے پائیں گے۔ تو یہ آئینے کی ایک مثال ہے۔ میں بہت چھوٹا ہوں، میرے ذہن میں جب تک میں آئینے میں نہیں دیکھتا، اور پھر مجھے احساس ہوتا ہے کہ میری عمر کتنی ہے۔ اس آئینے میں اتنا جوان نہیں جتنا میں اپنے ذہن میں ہوں۔ جیسا کہ بوڑھے چرواہے نے کہا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میں اتنی دیر تک زندہ رہنے جا رہا ہوں تو میں اپنی بہتر دیکھ بھال کرتا۔ ہاں ٹھیک ہے، آیت 26 اور 27 پڑھے۔ جو لوگ اپنے آپ کو مذہبی سمجھتے ہیں اور پھر بھی اپنی زبان پر سختی سے لگام نہیں رکھتے، وہ اپنے آپ کو دھوکا دیتے ہیں اور ان کا دین بیکار ہے۔ وہ مذہب جسے ہمارا خدا، ہمارا باپ پاکیزہ اور بے قصور کے طور پر قبول کرتا ہے، یعنی یتیموں اور بیواؤں کی مصیبت میں ان کی دیکھ بھال کرنا اور اپنے آپ کو دنیا سے آلودہ ہونے سے بچانا۔ تو آئیے آج ہمارے لیے اس پر کلیدی بات کرتے ہیں، اور زندگی کس طرح کام کرتی ہے، اپنے آپ کو دنیا سے آلودہ ہونے سے بچاتی ہے۔ مجھے دیکھنا ہے کہ میں انٹرنیٹ پر کیا دیکھتا ہوں۔ جب میں شاہراہوں پر گاڑی چلا رہا ہوتا ہوں تو مجھے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ میں کیا دیکھتا ہوں۔ مجھے دیکھنا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں، اور جہاں بھی جاتا ہوں اسے دیکھنا پڑتا ہے۔ اور مجھے خداوند کو میری مدد کرنے کی اجازت دینی ہے، کیونکہ میں اپنے دل کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں۔ بائبل کہتی ہے کہ ہمارے دل کی حفاظت کرو، ایک برا بیج پیدا کرو۔ جی ہاں، اگر اسے ختم نہیں کیا جاتا ہے تو ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور پھر یہاں مذہب جو بیکار ہے وہ تب ہے جب ہم یتیموں کی دیکھ بھال نہیں کرتے، لیکن ہم ایسا کر رہے ہیں۔ ہم یتیموں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، ہم بیواؤں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ ہم ان کیمپوں میں جائیں گے جہاں یہ بچے ہیں اور انہیں کھانا کھلائیں گے۔ ہم ان لوگوں کو بچانے جا رہے ہیں جو غلامی میں ہیں، اور دیکھیں گے کہ وہ آزاد ہو جائیں اور دوبارہ غلامی میں واپس نہ آئیں۔ اور ہم ملاقاتیں کریں گے اور ان کے ساتھ عشائیہ کا وقت گزاریں گے، اور ہر خاندان کے ساتھ انفرادی طور پر دعا کریں گے۔ اب یہاں 35 خاندان اور 100 سے زیادہ افراد رہتے ہیں۔ جی ہاں، اور وہ ہم اب کے ہاتھ اور پاؤں ہوں گے، اب کا منہ ان چیزوں کے لیے جواب دہ ہوگا۔ اور اب مصنوعی ذہانت کی مدد سے میں انگریزی میں بات کر سکتا ہوں، اس کا اردو میں ترجمہ کروں گا، اور میں صحیفے اور صحیفے کی تعلیم دے سکوں گا، اور ان کو عقیدے کی 16 بنیادی باتیں سکھا سکوں گا۔ نہ صرف انگریزی زبان میں مترجم بٹ کا انتظار کر رہا ہوں، لیکن میں اس قابل ہو جاؤں گا انہیں ایک ایسے ڈاؤن لوڈ پر دینے کے لیے جو انہیں اچھا نظریہ سکھائے گا۔ امریکہ سمیت دنیا کے بہت سے حصوں میں انہیں جو مسائل درپیش ہیں ان میں سے ایک برا اور ناقص نظریہ ہے۔ تو چلو وہ دنیا سے آلودہ نہ ہو۔ اب باب 2 پر جائیں جب ہم یہاں آگے بڑھ رہے ہیں۔ نینسی 1 سے 4 آیات پڑھنے جا رہی ہے۔
जेम्स हमें क्या बताता है? मेरे भाइयों और बहनों, हमारे अजीम खुदावंद यसू मसीह पर ईमान रखने वालों को जानिबदारी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। फर्ज करें कि एक आदमी सोने की अंगूठी और उम्दा कपड़े पहनकर आपकी मीटिंग में आता है और गंदे पुराने कपड़ों में मलबूस एक गरीब आदमी आता है। अगर आप अच्छे कपड़े पहने हुए शख्स पर खुसूसी तवज्जो दें और कहीं कि ये तुम्हारे लिए एक अच्छी सीट है, लेकिन इस गरीब आदमी से कहो कि तुम वहां खड़े हो, मेरे पैरों के बिल फर्श पर बैठो, क्या तुम आपस में इम्तियाजी सलूक नहीं करते और बुरे ख्यालात के हामिल जज नहीं बनते? मेरा एक पादरी दोस्त, एक बार वो एक गिरजाघर के लिए कोशिश कर रहा था और वो जानना चाहता था और पढ़ना चाहता था कि आया कुल्लिसिया में हमदर्दी है या नहीं। लिहाजा इतवार को जब वो इसे नए पादरी के तौर पर मुतारफ कराने वाले थे, तो इसने दरअसल एक बेघर शख्स की तरह लिबास ज़ेब तन किया और वो थोड़ी सी दाढ़ी बढ़ाई और अब जानते हैं सिर्फ अपने बालों को घुमाया और खस्ता हाल जूते पहने और फटी हुई पतलून और बुरी तरह पिघल गए। और वो तकरीबन 20-30 मिनट पहले गिरजाघर में चला गया और बाहर पार्किंग में और लॉबी में घूमना शुरू कर दिया और आखिरकार खिदमत में आ जहां ये होने वाला था और सामने की तरफ बैठ गया और करीब आ रहा था। और कुछ लोगों के मुताबिक आप कौन हैं और अब क्या चाहते हैं, और कुछ लोग इससे दूर हो रहे थे और उससे दूर जा रहे थे। लिहाजा ये एक तरह से दिलचस्प है। मुझे यकीन नहीं है कि मैं ऐसा करूंगा, लेकिन इसने इसे इस तरह करने का इंतखाब किया और मुझे उम्मीद है कि अब देखेंगे कि गिरजाघर के लोगों को पता चल जाएगा, जिन्होंने आगे बढ़कर उसके गिर्द हाथ रखा और कहा, अब जानते हैं, गिरजाघर के बाद चिल्लू फलाही इलाके में जाते हैं और हम आपको हफ्ते भर के लिए अशियाए खुर्दोनोश देंगे। और क्या आपको एक की ज़रूरत है? जूतों का नया जोड़ा? क्या हम आपको दोपहर के खाने पर ले जा सकते हैं? उन्होंने ऐसे लोगों को तलाश किया जो वाकई दिलचस्पी रखते थे और क़यादत इन लोगों पर करना चाहते थे, ना कि इन लोगों पर जो सिर्फ कानूनी थे, असुनहेड्रन की तरह थे। हम लोगों को उनकी जिल्द की रंगत की वजह से पी पोजीशन में नहीं डालते हैं, वो कैसे बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। हम इसे मेरिट पर, सलाहियतों पर, तोहफे पर करते हैं। और ये जानना आपके लिए अच्छा है आपका तोहफा क्या है। और मैंने इन चीज़ों को करने की कोशिश में तवील जिदोजहद की जिनमें मुझे तोहफा नहीं दिया गया था, क्योंकि मैंने सोचा कि मुझे यही करना चाहिए था। और ये कितना आज़ाद हो गया जब मैं ये कहने के काबिल हो गया, खुदा ने मुझे इसी तरह तोहफा दिया है और मुझे अपने तोहफ़ों को इसी तरह इस्तेमाल करने दिया। और मुझे उम्मीद है कि आप इसे सच समझेंगे, क्योंकि आप नहीं चाहते कि कोई ऐसा शख्स हो जो बुरा नज़र आए। आप जानते हैं, शायद गिरजाघर की तरफ चलते हैं और उन्हें ज़मीन पर बिठाते हैं, और फिर कोई और जो एक अच्छी गाड़ी में आता है और अच्छे कपड़े पहनता है, वो अब उन्हें अगली कतार में नहीं रखना चाहते हैं, वो घर की बेहतरीन नशिस्त पर बैठकर इम्तियाजी सलूक करना चाहते हैं। ये सलीब के दामन में सतह की ज़मीन है। खुदा की बादशाही में कोई छोटे बड़े लोग नहीं हैं। हम सब यसू के खून से खरीदे और अदा किए जाते हैं। ये मैं दोबारा आगे बढ़ो, मैं मुआफ़ी। मुझे याद है कि हिमित में जब हम वेल विस्टा में पादरी थे, तो हमारे पास एक खिदमत थी जो हमारी प्यारी दोस्त शेरी ने ज़हनी तौर पर माजूर बालिगों के लिए शुरू की थी। और कभी कभी वो आसपास रहने के लिए इतने साजगार नहीं थे, और उनमें से कुछ बहुत शदीद ज़हनी तौर पर माजूर थे, और इस तरह ज़ाहिरी शक्लें ऐसी थीं। लेकिन अब जानते हैं, जब हम उनकी पार्टियों उनकी क्लास में जाते थे, तो वो हमेशा हमें मदऊ करते थे और चाहते थे कि हम आएं। और जब हम गए तो हम इससे ज़्यादा खुशकिस्मत कभी नहीं थे। हम इससे ज़्यादा खुशकिस्मत नहीं हो सकते थे, ये सही, हिमैट के अमीर तरीन लोगों की तरफ से। जी हाँ, जैसा कि हम इन लोगों के साथ थे जो सिर्फ हमसे मोहब्बत करते थे और हमसे मोहब्बत करते थे उनकी हकीकी मोहब्बत की वजह से। और मुझे लगता है कि ये बहुत अहम है कि हम अपनी हुदूद से बाहर जाएं और देखें कि खुदा के पास हमारे लिए और किया है, ताकि हमें अपनी मोहब्बत फराहम की जा सके। ये सच है। ये दौलतमंद लोग थे जिन्होंने मुझे बोर्ड पर और यहाँ तक कि कभी कभी गिरजाघर की मीटिंगों में भी बहुत ज़्यादा परेशानी और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो यहाँ इसका नुक्ता नज़र यही है। और इम्तियाजी सलूक, हमें इम्तियाजी सलूक नहीं करना चाहिए और हमें तमाम लोगों से मोहब्बत करनी चाहिए। और मैं ऐसा करना चाहता हूँ, और वो खुदावंद की मदद से हम ऐसा कर रहे हैं। लिहाजा अब आयत नंबर 5 से 7 तक पढ़े। बाब 2। सुनो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या खुदा ने इन लोगों को मुंतखब नहीं किया जो दुनिया की नज़र ओहे में गरीब हैं, कि वो ईमान से मालामाल हों और इस बादशाही के वारिस हों जिसका इसने वदा किया था जो इससे मोहब्बत करते हैं।
لیکن کیا اپنے غریبوں کی بے عزتی کی ہے؟ کیا یہ امیر نہیں ہیں جو آپ کا استحصال کر رہے ہیں؟ کیا یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو آپ کو عدالت میں گھسیٹ رہے ہیں؟ کیا یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو گستاخی کر رہے ہیں اور اس کا نیک نام ہے جس سے تم تعلق رکھتے ہو؟ لہٰذا نوٹ کریں کہ یہ اکثر وہ لوگ ہیں جو غریب ہیں اور وہ مالی طور پر غریب ہو سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ ہماری پچھلی سیریز میں ہم نے اچھی زندگی کے بارے میں بات کی تھی۔ مبارک ہے وہ جو روح میں غریب ہے کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ یہ تب ہوتا ہے جب ہم خداوند پر بھروسہ کرتے ہیں اور ہم صرف اپنا کام کرنے کی کوشش میں خود کفیل نہیں ہوتے۔ اور نوٹ کریں کہ اب جانتے ہیں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بہت کچھ نہیں ہے، یہاں تک کہ امریکہ میں بھی۔ وہ یہاں تک کہ اگر آپ کے پاس اچھی آمدنی ہے تو آپ کو بڑے اخراجات ہو سکتے ہیں۔ تو اب جانتے ہیں یہ نہیں ہے کہ کتنا آتا ہے، یہ ہے کہ آپ کو زندہ رہنے کے لیے کیا خرچ کرنا پڑتا ہے، اور ان کا انتظام کرنا، او فنڈز کا انتظام کرنا ہمارے وقت کا انتظام کرنے کے مترادف ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ یہاں دیکھیں گے کہ ہم درد مند اور سیکھنے والے ہیں۔